تبدیلی مدار میں مارے گئے ہیں ہم، مرکز پذیر ہو کے بھی مرکز گریز تھے، تبدیلی مدار میں مارے گئے ہیں ہم، جپتے رہے ہیں امن کی آشا کے بول ہم، دشمن کے اعتبار میں مارے گئے ہیں ہم، دشمن کے اعتبار میں مارے گئے ہیں ہم، اور با اختیار ہو کے بھی بے اختیار تھے، با اختیار ہو کے بھی بے اختیار تھے، اپنے ہی اقتدار میں مارے گئے ہیں ہم، اپنے ہی اقتدار میں مارے گئے ہیں ہم، زہریلے موسموں کے ارادے نہ پڑ سکے، زہریلے موسموں کے ارادے نہ پڑ سکے، امید برگو بار میں مارے گئے ہیں ہم، اور ہارے ہوئے تھے پھر بھی عمر جی رہے تھے ہم، ہارے ہوئے تھے پھر بھی عمر جی رہے تھے ہم، ایک جیت کے خمار میں مارے گئے ہیں ہم، ایک جیت کے خمار میں مارے گئے ہیں ہم کو خزاں رتوں سے عمر کچھ گلا نہیں، ہم کو خزاں رتوں سے عمر کچھ گلا نہیں، ہنگامہ بہار میں مارے گئے ہیں ہم، منزل کے انتظار میں مارے گئے ہیں ہم، ایک دشت بے کنار میں مارے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ابرار عمر ایک براڈ کاسٹر بھی ہیں، تو ان کو پریزنٹیشن کا فن بھی آتا ہے، اور شاعری تو واقعی لاجواب ہے۔ ہن شکیل اوان صاحب نے الفاظ کے جڑا مشاعرہ اسی لکھنؤ سی مڑیاں نو تے اتنے بارہ کون گزارش کرساں شکیل اوان صاحب بھی کہ او تشریف آنن مشاعرے مڑیاں۔ بغیر کسی تحمید دی دو تازہ شعر اور ایک غزل اس وقت نال لاڑ کاڑ چاہیے نہیں ہونے، پر میں کوشش کرنا ہے کہ شعرا کے تواڑے اشنے نے نال مسئلے نہ حل ہوئی گا، تواڑے اشنے نے نال مسئلے نہ حل ہوئی گیا، تو کی دیکھی جڑا بیمار سا وہ بل ہوئی گیا۔ اور شعر ہے کہ چلو گرانیاں لوکاں نے لانگے لگی گے، چلو گرانیاں لوکاں نے لانگے لگی گے، ساڑی تے کند ٹٹھی لوکاں ناس غل ہوئی گا۔ اور اس کتاب ٹاکے نے پھول وچوں غزل نہیں فرمائش بھی سی، وہ پیش کرنا ہے کہ بٹیاں نے وچوں لنگنے نہ راہ کڈنے پے، بٹیاں نے وچوں لنگنے نہ راہ کڈنے پے، مت پوچھ جے کہ زندگی ہے ساہ کڈنے پے۔ اور دنیا تے کھلاڑائی اساں دانداں نہیں ترا، دنیا تے کھلاڑائی اساں دانداں نہیں ترا، ایک جھوٹ نے وچ بدے وے گاہ کڈنے پے۔ اور مت لبے جوانی نہ اواڑا جیا کوئی، مت لبے جوانی نہ اواڑا جیا کوئی، اسے ہوئے چولہے جو سوا کڈنے پے۔ اور سوچا تا صحیح پھر کڑے دروازے جلسی، سوچا تا صحیح پھر کڑے دروازے جلسی، رلی تے کروں جیڑی ہے ماں کڈنے پے۔ سوچا تا صحیح پھر کڑے دروازے جلسی، رلی تے کروں جیڑی اے ماں کڈنے پے۔ اور شعر ہے کہ او بھوک نے پنگڑے ہے جی ہن سکے پرا بھی، او بھوک نے پنگڑے ہے جی ہن سکے پرا بھی، ایک دوئے نے منہ جو گرا کڈنے پے۔ اور مکتا ہے کہ سچائی نہ چنڈایا شکیل اپنے ہتھاں وچ، سچائی نہ چنڈایا شکیل اپنے ہتھاں وچ، ویلے نے یزیداں نہ ترا کڈنے پے۔ سچائی نہ چنڈایا شکیل اپنے ہتھاں وچ، ویلے نے یزیداں نہ ترا کڈنے پے۔ مت پوچھ جے کیا زندگی ہے ساہ کڈنے پے۔ میں کوشش
تھوڑے جے مشکل الفاظ ہو سن ساڑی پہاڑی چونکہ جس طرح سنی متروک الفاظ انہیں سے آخنے ہیں بالکل تازہ جی غزل ہی کے ساکی اندر باہر ترونے ساکی اندر باہر ترونے اوکھے ہوئے ان پار ترونے ساکی اندر باہر ترونے اوکھے ہوئے ان پار ترونے اور موتو یاتی نہ جھگڑا وا موتو یاتی نہ جھگڑا وا ایویں می بشکار ترونے موتو یاتی نہ جھگڑا وا ایویں می بشکار ترونے اور اج راتی ایک خواب میں ڈٹھا اج راتی ایک خواب میں ڈٹھا کھڑنے درمی غار ترونے اور شیرے کے اساں یاتی ایاں تروئی اساں یاتی ایاں تروئی جیاں کھوتے پار ترونے اساں یاتی ایاں تروئی جیاں کھوتے پار ترونے اور مگتا ہے کہ کھیڑ شکیل جی نکیوں نے سے کھیڑ شکیل جی نکیوں نے سے دو پکڑوں دو چار ترونے کھیڑ شکیل جی نکیوں نے سے دو پکڑوں دو چار ترونے آخری دو شعر پیش کر سکے سجنا آڑ سلونی کی تھی سجنا آڑ سلونی کی تھی ساڑے اوپروں بونی کی تھی سجنا آڑ سلونی کی تھی ساڑے اوپروں بونی کی تھی اوکھا عشق نہ پاڑا پڑیا ایک دونی دو دونی کی تھی اصل تو ترنم میڈم ملکہ ترنم جہان گزر گیا عرصہ بھی گیا اچھا ٹھیک ہے چونکہ اصل میزبان بھی ہیں تے تازہ ہی ایک غزل نہ شعر تو ہی پیش کری سکنے ہیں چونکہ کافی سارے شعراء اور بھی ہے جے ڈاؤن وے پر اپ نہ وے ڈاؤن وے پر اپ نہ وے سجن بلیاں ٹپ نہ وے اور شعر ہے کہ سونا ہے پر ڈر لگنا سونا ہے پر ڈر لگنا یہ بھی قدرت سپ نہ وے سونا ہے پر ڈر لگنا یہ بھی قدرت سپ نہ وے اور شعر ہے کہ وعدیاں تھیں ہن ڈر لگنا وعدیاں تھیں ہن ڈر لگنا یہ بھی سکی گپ نہ وے اور کچا کوٹھا وے تے پھر کچا کوٹھا وے تے پھر بدلے بھی ٹپ ٹپ نہ وے ایسے جی اصل سارے نے بمی عزیز جناب شکیل امان صاحب تے ان زحمت دے ساں فاروق صابر صاحب ہی کہ او تشریف انن تے اپنے کلام نوازن فاروق صاحب سے میں بس ایک منٹ پروفیسر اشفاق صاحب کی دلی طور پر مبارک پیش کرنا تو سانی پوری ٹیم کی کہ پہاڑی نے حوالے نال جیڑی کاوش ہے تو سانی اس واسطے تو واسطے بہت زیادہ مبارکہ ہیں یہ ویسے سڑے واسطے بھی یہ ترغیب ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سڑی شاعری بھی پہاڑی بھی چوسی اجالے بانٹتا ہوں روشنی تقسیم کرتا ہوں اجالے بانٹتا ہوں روشنی تقسیم کرتا ہوں سارا ترنم وقت تھوڑا زیادہ لگتا ہے تھوڑا میں ترنم ایک چیز سنانا تھا پہلے اجالے بانٹتا ہوں روشنی تقسیم کرتا ہوں
پراگندہ سماجوں کی نئی تنظیم کرتا ہوں، پراگندہ سماجوں کی نئی تنظیم کرتا ہوں، عداوت اور نفرت کے اندھیرے دور ہو جائیں، اسی خاطر محبت کی فقط تعلیم کرتا ہوں، اور خلائق میں بنی آدم معزز اور مکرم ہے، بلا تخصیص انسانوں کی میں تکریم کرتا ہوں، بلا تخصیص انسانوں کی میں تکریم کرتا ہوں، جو ہے جھوٹا اسے سچا کبھی میں کہہ نہیں سکتا، جو ہے جھوٹا اسے سچا کبھی میں کہہ نہیں سکتا، اگر یہ جرم ہے صاحب تو میں تسلیم کرتا ہوں، اگر یہ جرم ہے صاحب تو میں تسلیم کرتا ہوں، اور محبت میں تڑپنا صرف میرا ہی مقدر کیوں، محبت کے میں اب درد و علم تقسیم کرتا ہوں، اور کوئی مظلوم ترسے کیوں یہاں انصاف کی خاطر، میں فرسودہ تمدن میں سنو ترمیم کرتا ہوں، میں فرسودہ تمدن میں سنو ترمیم کرتا ہوں، اور جواں مردی سے جو میرے مقابل آ کے لڑتا ہے، جواں مردی سے جو میرے مقابل آ کے لڑتا ہے، میں صابر ایسے دشمن کی دلی تعظیم کرتا ہوں۔ تاریک ہیں حالات ذرا دیکھ کے چلنا، تاریک ہیں حالات ذرا دیکھ کے چلنا، ہر گام ہے خطرات ذرا دیکھ کے چلنا، ایک شہر خطرناک ہے پھر چاروں طرف سے پڑھتے ہیں مضافات ذرا دیکھ کے چلنا، اے عشق تو اس دشت میں تنہا تو نہیں ہے، اے عشق تو اس دشت میں تنہا تو نہیں ہے، میں بھی ہوں تیرے ساتھ ذرا دیکھ کے چلنا، میں بھی ہوں تیرے ساتھ ذرا دیکھ کے چلنا، تقدیس لبادے میں ہے کردار میں تلبیس، تقدیس لبادے میں ہے کردار میں تلبیس، دنیا ہے یہ کم ذات ذرا دیکھ کے چلنا، دنیا ہے یہ کم ذات ذرا دیکھ کے چلنا، مجبور ہیں حالات کے مارے ہوئے مزدور، مجبور ہیں حالات کے مارے ہوئے مزدور، گھر ان کا ہے فٹ پاتھ ذرا دیکھ کے چلنا، گھر ان
کا ہے فٹ پاتھ ذرا دیکھ کے چلنا، لازم ہے کہ بدلے گا یہ دستور بھی صابر، بدلیں گے یہ دن رات ذرا دیکھ کے چلنا، تاریک ہیں حالات ذرا دیکھ کے چلنا۔ ایک نظم جو ہمارے سماج کی گراوٹ کا، چاہے وہ ثقافت، ادب، زبان، کسی بھی حوالے سے اس کا جو ذمہ دار نظام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے، آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ اے میرے ہم وطن، مجھ کو یہ تو بتا، تجھ پہ ظلم و ستم اتنا کس نے کیا، کس نے لوٹا تجھے در بدر تو ہوا، اپنے لوگوں میں ہی اجنبی کر دیا، میں جو گزرا تجارت کے بازار سے، ہر طرف جھوٹ دھوکہ ملاوٹ ملی، تھی دیانت کنارے پہ سہمی ہوئی، تھی دیانت کنارے پہ سہمی ہوئی، سچ کو دیکھا ڈرا اور ڈرایا ہوا، اے میرے ہم وطن مجھ کو یہ تو بتا، میں نے دیکھا کسانوں اور مزدور کو، اس کی محنت تو دولت کا انبار ہے، پھر بھی بھوکا پیاسا ہے بیزار ہے، بن گیا اس کا گھر اس کا ماتم کدا، اے میرے ہم وطن مجھ کو یہ تو بتا، میں نے پوچھا خدیجہ کی ہم جنس سے، کیسے کٹتے ہیں دن رات تیرے بتا، رو کے بولی کہ بھائی میرے بے خبر، لٹ گئی ہوں میں اور چھن گئی ہے ردا، اے میرے ہم وطن مجھ کو یہ تو بتا، زاہد کم نظر سے میں جب بھی ملا، نفرتیں حسرتیں مجھ کو وافر ملی، نفرتیں حسرتیں مجھ کو وافر ملی، اور تفریق کے سارے سامان ملے، صرف حق کے سوا اور سب کچھ ملا۔ بہت شکریہ۔ زاہد کم نظر سے میں جب بھی ملا،
نفرتیں حسرتیں مجھ کو وافر ملی، اور تفریق کے سارے سامان ملے، صرف حق کے سوا اور سب کچھ ملا۔ میں جو پہنچا سیاست کے ایوان میں، ظالموں غاصبوں سے تعارف ہوا۔ یہ مجموعی تعارف ہے، بعض لوگ بہت اچھے بھی ہوں گے۔ میں جو پہنچا سیاست کے ایوان میں، ظالموں غاصبوں سے تعارف ہوا۔ زور سے جور سے کوئی قائد بنا، کوئی مذہب کے پردے میں ہے رہنما۔ زور سے کوئی قائد بنا، کوئی مذہب کے پردے میں ہے رہنما۔ میں نے پوچھا جو مظلوم انسان سے، تیرے حق پہ یہ ظالم کا قبضہ ہے کیوں؟ تیرے حق پہ یہ ظالم کا قبضہ ہے کیوں؟ بولا واعظ خدا کی یہ تقسیم ہے، بولا واعظ خدا کی یہ تقسیم ہے، تم تو کافر ہوئے اس نے فتویٰ دیا۔ بولا واعظ خدا کی یہ تقسیم ہے، تم تو کافر ہوئے اس نے فتویٰ دیا۔ میں تلاش محبت میں پھرتا رہا، سارے ماحول میں بس عداوت ملی، سارے ماحول میں بس عداوت ملی۔ اٹھ کے صابر بدل دیں جو نظم جفا، اٹھ کے صابر بدل دیں جو نظم جفا، ان جوانوں کا حامی و ناصر خدا۔ بہت شکریہ۔ وزیر صاحب شکریہ لفظ وزیر صاحب نے بات آخر دوسرا بولا آپ کریں نا؟ نہیں وزیر صاحب آپ ٹھیک ہے، 2-4 کلمے ادا کریے۔ ٹھیک ہے۔ اس محفل ایک بہت بڑی خوشی کی گل می جڑی محسوس ہوئی کہ اساں بہت مشاعرے کیتے، مڑا شعر و ادب نال تعلق سکول نے زمانے جو شعر فہمی جڑی، اور اکثر میں کالجاں یونیورسٹیاں گیا ہوں اتنے بھی نہیں، اور ہمیں بہت خوش آئند گل لگی کہ سارے لوگوں جتنی شعر فہمی کہ وہ شعر نے تفہیم کرنے، یہ بڑی گل ہے۔ تے ہن میں گزارش کرساں سارے خاص مہمان جناب امجد زیدی صاحب ہی کہ وہ تشریف آنن تے اپنا کلام پیش کرن۔ گزارش جناب امجد زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے انتہائی دکھ کے ساتھ ہمارے ایک ادبی گلگت بلتستان کے ادب کا ایک خوبصورت نام، ایک شاندار پہچان، خاص طور پہ اس کو شاعر امن کہا جاتا تھا، جس کا نام جمشید دکھیت ہے، آج
जमशेद खान दुखी आज रहलत कर गए हैं, जिस पे मैं तमाम अदबी हलकों को और ख़ास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान के अदब को और अदब नवाज हस्तियों को इस मौके पर ताज़ियत पेश करता हूँ और नहायत अफसोस का इजहार करता हूँ। उसके बाद मैं जनाब इशफाक कियानी साहब को, कलीम साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनकी किताब नवी सवेल की तकरीब रूनमाई हुई है, और मैं जनाब उमर अब्बासी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इस तकरीब के लिए मुझे दावत दी और इज़्ज़त अफजाई की। चूँकि इतने अच्छे शोरा ने शानदार कलाम पेश किए हैं, उसके बाद मेरा जो है कलाम पेश करना कोई मज़ा नहीं देगा, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा शुएब कियानी साहब, जिनका खूबसूरत शेर सिर्फ़ ख़ुद को खुदा नहीं कहता, मौलवी और क्या नहीं कहता, उस पर मुझे जोश मली आबादी का शेर याद आ गया। उन्होंने कुछ इस तरह से मौलवियों के लिए कहा, कहते हैं ये पीर हम पे नफ़े अवाम, ढोलक की घुमक पे बेचते हैं इस्लाम, देते हैं गरीबों में किराए पे रसूल, करते हैं अमीरों में खुदा का नीलाम। ये जोश मली आबादी ने कहा था। और इसी तरह जनाब फारूक साबिर साहब ने जो फुटपाथ को मजदूर का घर से ताबीर देकर अपना शेर बयान किया, इस पर किसी और शायर ने कहा था, कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। तो मैं आप दोनों को, इन दोनों शुरा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद चूँकि आज कल यौम विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं, और मैंने भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक तकरीब में शिरकत की थी। उस पे 2-4 सलाम के शेर मैंने कहे थे जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर है तुझको खुश गुफ्तार होना, अगर है तुझको खुश गुफ्तार होना, ग़ुलाम मेसम तम्मार होना, अगर है तुझको खुश गुफ्तार होना, ग़ुलाम मेसम तम्मार होना, और अलम पत्थर में गड़ जाना है आसां, अलम पत्थर में गड़ जाना है आसां, है मुश्किल है दरे कर्रार होना। अलम पत्थर में गड़ जाना है आसां, है मुश्किल है दरे कर्रार होना, और अली तेरे शरफ की है गवाही, अली तेरे शरफ की है गवाही, खुदा के घर की शक दीवार होना, खुदा के घर की शक दीवार होना, और मैं अब तामीर होकर चाहता हूँ, मैं अब तामीर होकर चाहता हूँ, तुम्हारे नाम पे मिस्मार होना। मैं अब तामीर होकर चाहता हूँ, तुम्हारे नाम पर मिस्मार होना, और पड़ा अमजद को तेरी पैरवी में, पड़ा अमजद को तेरी पैरवी में, खुद ही से बरसरे पेकार होना। और उसके बाद गज़ल के 2-4 शेर पेश करता हूँ। पहले मैंने 2-4 गज़लों से मुंतखब किए हैं 2-4 अशार जी, तो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कट के सर चढ़ के न बोलेंगे जो सर वाले भी, कट के सर चढ़ के न बोलेंगे जो सर वाले भी, अब के बर्छी नहीं खाएंगे जिगर वाले भी। कट के सर चढ़ के न बोलेंगे जो सर वाले भी, अब के बर्छी नहीं खाएंगे जिगर वाले भी, और शौक़ रिफ़अत मेरी औकात के अंदर रहना, शौक़ रिफ़अत मेरी औकात के अंदर रहना, हद से बाहर नहीं उड़ सकते हैं पर वाले भी। और हद से बाहर शौक़ रिफ़अत मेरी औकात के अंदर रहना, हद से बाहर
نہیں اڑ سکتے ہیں پر والے بھی، اور سانس جب تک چلے تم یاد کیا کر مجھ کو، سانس جب تک چلے تم یاد کیا کر مجھ کو، موت کے بعد بھلا دیتے ہیں گھر والے بھی۔ سانس جب تک چلے تم یاد کیا کر مجھ کو، موت کے بعد بھلا دیتے ہیں گھر والے بھی۔ اور ایک اور شعر جو کسی شاعر کے شعر سے شاید تحت شعور میں کسی شاعر کا شعر بیٹھ گیا تھا، اس سے تھوڑا سا مطلب میں مشابہت ہوتی ہے، تو وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چھوڑ دیتا ہے دھڑکنا، چھوڑ دیتا ہے دھڑکنا کبھی حد کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے دھڑکنا کبھی حد کرتا ہے، دل عجب ہے میری سانسوں سے حسد کرتا ہے۔ چھوڑ دیتا ہے دھڑکنا، چھوڑ دیتا ہے دھڑکنا کبھی حد کرتا ہے، دل عجب ہے میری سانسوں سے حسد کرتا ہے، دل عجب ہے میری سانسوں سے حسد کرتا ہے۔ اور ایک اور غزل کے چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے منتخب کر کے رکھا ہے، سارے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غزل ہے جی، سفر ہے عشق کا آغاز اس نوید کے ساتھ، سفر ہے عشق کا آغاز اس نوید کے ساتھ، رہے گا حر نہ کوئی پھر کسی یزید کے ساتھ۔ سفر ہے عشق کا آغاز اس نوید کے ساتھ، رہے گا حر نہ کوئی پھر کسی یزید کے ساتھ، اور تمہارا ساتھ نہ ہونا میرا ہے یوں گویا، تمہارا ساتھ نہ ہونا میرا ہے یوں گویا، مصیبتوں میں نہ مرشد رہے مرید کے ساتھ، مصیبتوں میں نہ مرشد رہے مرید کے ساتھ، اور ہماری ظاہری خوشیوں پہ تم نہیں جانا، ہماری ظاہری خوشیوں پہ تم نہیں جانا، ہجوم غم بھی ہے شامل ہماری عید کے ساتھ، ہجوم غم بھی ہے شامل ہماری عید کے ساتھ، اور میں دیکھتا رہوں مرنے کے بعد بھی تم کو، میں دیکھتا رہوں مرنے کے بعد بھی تم کو، عطیہ کر دیا آنکھوں کو اس امید کے ساتھ، عطیہ کر دیا آنکھوں کو اس امید کے ساتھ، اور حیات زندہ جاوید دیکھ کر امجد، حیات زندہ جاوید دیکھ کر امجد، منافقین مرے جاتے ہیں شہید کے ساتھ۔ واہ جی واہ، یہ تھے امجد زیدی صاحب۔ ٹھیک ہے، تو اب میں گزارش کروں گا صدر مجلس جناب اشفاق کلیم عباسی صاحب سے کہ 2 شعر سنا دیں، جو وہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں سنانے، نہیں ہے، ان کا حکم تھا کہ اعلان کریں گے نہیں سنانے، تو 2 شعر آپ وہ سنائیں گے۔ نہیں، مٹی بھی باس ہونا جی، تھوڑی جی کچا مکانات مٹی بھائی۔ اور دوسرا حاضرین کا میری طرف سے بھی شکریہ، اور آپ بھی تھوڑے سے 2 کلمات اپنے معزز، بہت سارے مہمان بات نہیں کر سکے یہاں پہ، ان کو بھی بہت شکریہ۔ میں اب چونکہ اردو میں گفتگو کروں گا تاکہ امجد زیدی صاحب، فاروق صابر صاحب، شکیل اوان صاحب، حزب الرحمان صاحب، یہ ڈاکٹر حزب الرحمان صاحب ہیں شانگلہ سے، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، ہمارے دوست ہماری محفلوں میں آتے ہیں، اور اس طرح بہت سے شاید نوید بھائی صاحب جہاں موجود ہیں، امپلائیز ایسوسیشن کے صدر، اور نوید بھائی صاحب ہمارے انجمن تاجران کے ہمارے دوست، بہت سارے، شکیل بھائی صاحب ہیں، نذیر بھائی صاحب ہیں، تو سب کا بہت شکریہ۔ تو میں آپ کی نظر 2-3 اشعار کرتا ہوں اسی ذیل میں۔ یہ جو منظر بنا ہوا ہے، یہ منظر نامہ تخلیق ہوا ہے، رضوانہ بھائی صاحب ہیں کہ ایک طرفہ رسم یہ بھی ہے دور جدید کی۔ امجد زیدی صاحب، آپ کے جو بڑے بھائی تھے وہ 1985 میں، جب میں ٹیچر بھی نہیں تھا، سیلز بھی نہیں کرتا تھا، تب مجھے ملے تھے اسد زیدی صاحب مری میں، تو ان کا ایک شعر بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ مجھ میں اوصاف نہیں گرچہ مسلمانوں کے، لوگ کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان ہی صحیح۔ یہ آپ لگا لیں، یہ 32 سال 33 سال کے بعد میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اور بات، 2 باتیں اور بھی ہیں لیکن شاید وہ وقت کے ساتھ مجھے یاد آ جائے۔ ہاں، فاروق صابر صاحب، زیدی صاحب، بہت دوستوں نے
मौलवी के ख़िलाफ़ शेर पढ़ें तो अक्सर हमारे लोग जो कि मौलवी के मारे हुए हैं तो कान खड़े कर लेते हैं, मौलवी के क्या ख्याल है, असं पे क्या खुश मौलवी ने क्यों ना आख्या जी। इशू ये है कि मैं ज़ाती तौर पर, हर आदमी मौलवी होता है, हर आदमी जो खुदा से डरने वाला, रसूल की मोहब्बत में रहने वाला, वो डरा हुआ आदमी होता है। बेखौफ आदमी तो खुदा का नाफरमान होता है। हम खुदा के फरमाबरदार बंदे हैं। तो मैं भी बयान करता हूँ मसाजिद में, महफिल में, मिलाद की महफिल, ज़िक्र सहाबा की महफिल में सार तरह की जाता हूँ। फ़ारूक साबिर साहब खुद इमाम मस्जिद हैं, उस्ताद भी हैं, सियासतदान भी हैं और इमाम मस्जिद भी हैं। तो हम सारे लोग, जो मौलवी से मुराद वो आदमी जो खुदा के नाम पे धोखा करता है, मस्जिद को अपनी दुकान बनाता है, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। आम मौलवी जो उलमा लोग हैं वो तो हमारे सरों के ताज हैं, उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इसको महफल तो बहुत चंगी हुई, लेकिन मौलवियों की मौत हो रहा नहीं भाई। ये मौलवी ये अपने मौलवी से किराए ले जो 5-10 हज़ार वाले, वो लोग जो कारोबार करते हैं इसको, जो दीन को उन्होंने कारोबार। तो ये मेरी गज़ल उसी झैल में है कि एक तुरफा रस्म ये भी है दौरे जदीद की, नामे हुसैन ली गई बैयत यजीद की। एक तुरफा रस्म ये भी है दौरे जदीद की, नामे हुसैन ली गई बैयत यजीद की। और दावा था पारसाई का जिसको वराए खल्क, दावा था पारसाई का जिसको वराए खल्क, मिट्टी उसी ग्रोह ने अपनी पलीद की। दावा था पारसाई का जिसको वराए खल्क, मिट्टी उसी ग्रोह ने अपनी पलीद की। और कातिल थे कत्ल करने में आज़ाद इस कदर, कातिल थे खून बहाने में आज़ाद इस कदर, थी कैद कोई हज न मुहर्रम न ईद की। कातिल थे खून बहाने में आज़ाद इस कदर, थी कैद कोई हज न मुहर्रम न ईद की। और हालात का ये जबर कि ज़ेरे तासुबात, हालात का ये जबर कि ज़ेरे तासुबात, जोहला की आलिमों ने एयानत मजीद की। मारने वाले लोगों को फतवे मिलते थे जामियात से। हालात का ये जबर कि ज़ेरे तासुबात, जोहला की आलिमों ने एयानत मजीद की। और जुल्मत ज़िया के नाम पे काटी है उम्र भर। प्रोफेसर अहमद भाई साहब, जुल्मत ज़िया के नाम पे काटी है उम्र भर, फूटी है जाके अब कहीं करने उम्मीद की। जुल्मत ज़िया के नाम पे काटी है उम्र भर, फूटी है, जुल्मत ज़िया के नाम पे काटी है उम्र भर, फूटी है जाके अब कहीं करने उम्मीद की। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नज़ीर भाई साहब मेरी तरफ से और आपकी तरफ सब की तरफ से 1 मिनट आपसे हम कलाम होंगे। शकील भाई साहब जो साहिब शहर हैं और रईस शहर हैं और इस मिट्टी के बेटे हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे 1-1 मिनट के लिए। नज़ीर भाई साहब और शकील भाई साहब दोनों आ जाएँ। और आखिर में जो आज हमारे दोस्त फौत हुए हैं उनके लिए हिज़्बुर रहमान साहब और सब की इज़्ज़तों की जान माल की हिफाजत के लिए हिज़्बुर रहमान साहब दुआ फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनासिब तो ना लग रहा कि इतने बड़े स्कॉलर, शायर और उन्होंने की बात गुफ्तगू करा। हाफिज़ सईद साहब एक गल अक्सर करने होने कि बड़ा मज़ा तो आया, लेकिन इस मज़े की दोबारा एक और ही सूरत ही हो सकना कि जितने एक किताबां लिखिया गई आ सारे कदे उन्होंने किताबों ना एक साइड आई खरीदी की ना, तो ताकि दुई महफिल जिसले वह तो एक नए एडिशन नाल वह और इसका मज़ा इस सूरत जो सी गल्लां तो खैर बहुत सारिया करने ना दिल करना सा। ये 86 भी यादां शकील अवान साहब बड़े अरसे बाद आई मिले, बहुत अरसा रफाकती गुजरिया। दिल तो थिया सा कि वो कोई आई सुनान वा छऊ छऊ अथरू डुलिया नहीं जियां चौन कोठे नहीं बलियां, लेकिन आज उन्होंने को शायद टाइम की कमी सी। बहरहाल सारे दोस्तों ने बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतनी गुजारिश कर सा कि सारे तो ना, लेकिन जिन्हों को थे एक साइड जरूर खरीदन। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहलियान बाराकूनी तरफों कलीम भाई साहब और उनके दीगर जो साथी हैं उन्होंने सारे ने शुक्रिया अदा करने हैं। और मैं समझना कि मरी ने नवाबजादा नसरुल्ला साहब हैं और इन्होंने
چونکہ نوابزادہ نصراللہ صاحب اللہ انہوں نے جنت فردوس جگہ دے میں انہوں نے کئی تقریبات گیا اور اج جڑی وہ محفل جڑی انہوں نے سجائی بالکل اسی طرح ہے جس طرح نوابزادہ نصراللہ صاحب اپنی محفل سجانے سے تو میں اپنی طرفوں اپنے تمام جڑے احباب ہیں بارکو نے انہوں سارے کی طرفوں انہوں مبارکباد بھی پیش کرنا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ امید کرنا کہ اس طرح دیا جڑی تقریبات یہ ہونیاں رہ سن اور اصل انشاءاللہ سارے دوست احباب انہوں نے تقریبات کی شرکت بھی کرساں اور دیگر جڑے دوست شعراء ہیں انہوں نے موقع مل سی کہ وہ اس طرح دیا تقریبات نہ انعقاد کریں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تساں سارے احباب نا بہت شکریہ. آخر پر انشاءاللہ دعا ہو سی تساں دی نظر کہ ماں بولی نے خاطر دارو ترتی نے چند تارو میش تائیں رہ تساں نی لو لفظ تساں نے پھلتے کلیاں اور کھلارو اے خوشبو. میں دعا واسطے گزارش کرساں کہ ٹھیک ہے بس میں کوئی اتنی لمبی بات نہیں کروں گا. بہرحال ہمارے جو شعراء ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں یہ معاشرے کی درد اور ان کی ایک زبان ہوتی ہے. جو مر جائے تو سمجھو کہ معاشرے کی ساری زبان یعنی گنگ ہو گئی. تو جمشید دکھی صاحب جی تو واقعی ان کے نام سے بھی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان کو معاشرے کا دکھ اور درد بہت زیادہ ہوگا. بس سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید اس طرح کی باشعور محفلیں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں اور نئی نسل میں جس شعور اور درد کی کمی کا جیسے بھائی نے اظہار کیا تو وہ پیدا کرے تاکہ ہماری سوسائٹی پہ جو مسلط ایک ایسا جبر کا ماحول ہے اللہ اس کو جلد از جلد ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ. سارے احباب اپنی جائی پر تشریف رکھو سو کہ کھانا اتنا سرو کیا گیا سی. اور شکور صاحب جڑے ڈپٹی ڈائریکٹر مری آرٹس کونسل نے انہوں نے حکم آ کہ مارچ نے پہلے ہفتے مارچ نہ جا فرسٹ ویکینڈ آ فرسٹ سیٹرڈے آف مارچ یہ چیک کری کہ نوید بھائی کدوں اشنا رضوان بھائی مارچ نہ پہلا سیٹرڈے کدوں آ 5 مارچ کی بشرط زندگی 5 تو اگلا چڑھا ہوا 7 5 12 مارچ کی انشاءاللہ. جی انتظامی امور نے نگرانی بھی تسوں سارے نے خدمت بھی اماد سکندر صاحب موجود ہے بڑے بھتیجے موجود ہے. 12 مارچ بروز ہفتہ مری آرٹس کونسل وچ اس کتاب نہیں مری علی جس نے اصل وارث ہے انہوں نے طرفہ تقریباً پذیرائی بھی اسی. جب تک اصل باقی کاپی ہوگی نہیں اصل آج دیکھ سکے کتنی کاپیاں نکلی ہیں یہ نکلی ہیں تو اتنے آنسر نہ تصر آپ ہے ان شاء اللہ. اللہ سے سارے ناشنا قبول کرے. تھینک یو.